बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों और करोड़ों दफ़ा दुरूद व सलाम को बाद आज हम बयान करने जा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, कहाँ पैदा हुए, किस कौम की तरफ ये नबी बनाकर भेजे गए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हम आपको अच्छे और उम्दा अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, शुरू करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे जो अपनी कौम को तौहीद की दावत देने आए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की रहनुमाई करते रहे। इनकी ज़िंदगी और दावत का बेशतर हिस्सा बाइबल और कुरान में बयान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुक़द्दस कुतुब यानी बाइबल और कुरान में ज़िक्र है। यहाँ हज़रत ईसा के हालात ज़िंदगी के मुख्तसर हवाले भी हम फराहम करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मसीही अकायद के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस यानी बाइबल के मुताबिक बैतुल्लहम फ़लस्तीन में हुई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वही इलाही से हामला होने की खबर दी गई थी और हज़रत ईसा की पैदाइश बिन बाप के हुई। हज़रत मरियम के बारे में हम एक बाकायदा वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए उसका लिंक भी नीचे दे दिया जाएगा। ईसा इब्न मरियम तौरात के मुताबिक ईसा इब्न मरियम के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बनी इसराइल से खुदा के आखिरी नबी थे और रसूल, और बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए इंजील नामी किताब के साथ अल्लाह ताला की तरफ से मबूस किए गए थे। कुरान पाक में फरमाया गया है, हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से मुतज़िल हुजरे में क़याम पज़ीर रहती थी। एक दिन वो मस्जिद के मशरक़ी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ़ ले गई और पर्दा कर लिया। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि वह हस्ब आदत यकसोई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरक़ी जानब किसी गोशे में तशरीफ़ ले गई। हज़रत इब्न अब्बास से मनकूल है कि नसारी ने जो मशरक़ की जानब अपना किबला बनाया उस जानब की बड़ी ताज़ीम करते थे। उसकी यही वजह है कि हज़रत मरियम उस गोशे में तन्हा थीं कि अचानक हज़रत जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम ने एक अजनबी शख्स को यूँ अपने करीब देखा तो घबरा गई और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तो अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, तुम मुझसे नहीं डरो, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम नहायत हैरान और परेशान हुई और तअज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल उसने तुम्हारे बाप हज़रत आदम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वह सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतल्लिक है, वो जहाँ और जब चाहे जिस तरह चाहे पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज़ से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान को। बेटे की बिशारत के बाद हज़रत जिब्राइल ने आप पर फूंक मारी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आपकी परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक़्त करीब आया तो आप लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल के जानब एक पहाड़ी कोह सिराता की जानब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल्लहम कहलाई। जब दर्द ज़ेर शुरू हुआ तो आप एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। ज़िंदगी की तकलीफ़ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आपको अबदीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो गई होती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरज़ू इसलिए की कि वो अज़ीज़ो अकारब, ख़ानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमिन कर सकेंगी।
جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے تو یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان سے یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کوئی انسان تم پہ نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر بھی دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان میں اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگوں دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کویسراتا ہے کہ دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب کر دیا گیا ہے جس میں ایک گول سوراخ بنایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثیہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔
سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنے والدہ کی پاکیزگی دینا اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نبینہ ہی نہ ہو۔ برص، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو بھی اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے ان کی تفصیل بتا دیتے تھے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ کی قیادت کریں گے، بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین پر امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آئی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر تھے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم میں انہیں حواری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا حواری یعنی مددگار ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ صحیح بخاری۔ آج کی یہ ویڈیو ابھی جاری ہے، امید ہے کہ اگلے حصے میں آپ اس کا زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا۔